الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہمارا ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان کا لیسن نمبر 9. اس میں ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 106 سے لے کر کے 124 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. ترجمہ: جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائے یا بھلا دے. شان نزول: قرآن کریم نے شرائع سابقہ یعنی پرانی شریعت ہے نا. شرائع جو ہے یہ شریعت کی جمع ہے، سابقہ یعنی پچھلی، اور کتب قدیمہ سے مراد بھی پچھلی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جیسے انجیل، زبور، تورات. قرآن کریم نے شرائع سابقہ اور کتب قدیمہ کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بہت توحش یعنی وحشت ہوا، اور انہوں نے اس پر طعن کیے. اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی. دونوں عین حکمت ہے، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ سہل اور انفع ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ منسوخ اور ناسخ جو ہے میں آپ کو دوبارہ سے ایک بار بتا دیتا ہوں. منسوخ کہتے ہیں اس آیت کو کہ جس کا حکم اب جو ہے، جس کی ریپلیسمنٹ میں دوسری آیت آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو منسوخ یہ جو ہے مختلف قسمیں ہوتی ہے، آگے ہم لوگ اس کا دیکھیں گے. لیکن بہرحال اس کو یوں سمجھے کہ منسوخ آیتیں وہ تھی کہ جو کچھ ٹائم تک کے لیے ان کا حکم تھا، اس کے بعد جو ہے ان کے ریپلیسمنٹ میں دوسری آیت مبارکہ آ گئی، تو جو دوسری آیت آئی نا ریپلیسمنٹ میں، اسے ناسخ کہا جاتا ہے. اور یہ آیت کے آنے سے جو آیت کا حکم رک گیا اس آیت کو منسوخ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے اس کا ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آئے گا اس میں ڈیٹیل میں تفسیر کے ساتھ. قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں جائے تردد نہیں. کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن سے رات کو، گرم سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے. جیسے کوئی انسان بچہ ہوتا ہے تو بچہ وہ ایک پرٹیکولر ٹائم تک کے لیے، جیسے بلغت اس کی پار ہو گئی، جیسے بالغ ہو گیا، اب بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا ہے نا. تو اس طریقے سے جیسے وہ بڑا ہوا اس کا بچپن جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اور اس کی جوانی اس کی نسخ ہو گئی، اور اس کا بچپن جو تھا وہ منسوخ ہو گیا. یہ مثال کے طور پر یہاں پہ بتایا گیا کہ کائنات میں بھی ہم ایسی بہت سارے اگزامپلز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جو ہے مشاہدے کر رہے ہیں، اس کے دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ شاہد ہیں ہم اس کے. یہ تمام نسخ اور تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہے. تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب. نسخ در حقیقت حکم سابقہ کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور عین حکمت تھا. کفار کی نافہمی کے نسخ پر اعتراض کرتے ہیں، اور اہل کتاب کا اعتراض ان کے معتقدات یعنی ان کے عقیدوں کی جمع، ان کے معتقدات کے لحاظ سے بھی غلط ہے. انہوں نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے احکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گا. انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گا. یہ ماننا ہی پڑے گا کہ شنبہ کہتے ہیں سیٹرڈے، یہ شنبہ کے روز دنیاوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے. یہ بھی اقرار ناگزیر ہوگا کہ توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام چوپائے حلال ہونا بیان کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے. ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے. یعنی یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو یہود تھے یہ نسخ کا جو ہے سوال کرتے ہیں، ان کو تو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ ان کے پہلے آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں کچھ چیزیں بہت ساری چیزیں جائز تھی جو ان کے لیے جائز نہیں تھی. مثال یہاں پہ دی کہ شنبہ کے روز ان کے پہلے شریعتوں میں جو ہے ہنٹ کرنا، شکار کرنا جائز تھا، ہے نا، لیکن ان لوگوں کے لیے اس کو منع فرما دیا گیا، ان لوگوں کے لیے ناجائز قرار دیا گیا اس چیز کو.
تو ان کو ماننا پڑے گا کہ نسخ اور منسوخ یہ چیز ہوتی ہے، اور ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کے لیے وہ حکم بند کیا گیا، پہلے وہ حکم جائز تھا اور ان کی شریعتوں میں وہ چیز جائز تھی۔ اسی طریقے سے ہماری شریعت میں بھی ہماری شریعت میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو پرانی شریعتوں میں جائز تھی لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ مسئلہ، جس طرح آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اب تک میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ایک آیت جو ہے چل رہی ہے، یعنی اس کا حکم جاری ہے، دوسری آیت آ گئی ہے نا، ناسخ آیت آ گئی، تو اس کے آتے ہی جو پرانی آیت تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے نا، اس کے ریپلیسمنٹ میں جو آیت آئی تو جس کو اس نے ریپلیس کیا وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہاں پہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ جس طرح آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے اسی طرح حدیث متواتر سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ صرف آیت ہی سے دوسری آیت منسوخ ہوگی، بلکہ ایک متواتر چین سے جو ہمارے پاس حدیث آتی ہے نا، متواتر حدیث، اس سے بھی جو ہے آیت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ، نسخ کبھی صرف تلاوت کا ہوتا ہے، کبھی صرف حکم کا، کبھی تلاوت اور حکم دونوں کا۔ بیہقی نے ابو امامہ سے روایت کی کہ ایک انصاری صحابی شب کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ شریف کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا، ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظے میں نہیں۔ سب نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج شب وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہا۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ کہ جب تک اس نے رکھنا تھا تب تک کہ وہ آیہ کریمہ لوگوں کے دلوں میں تھی، حفظ تھی صحابہ کرام کے، جب اس نے اٹھانا چاہا تو صحابہ کرام سے بھی اس کے نقش اٹھ گئے اور جو کاغذوں پہ لکھی گئی تھی وہاں سے بھی نقش اٹھ گئے۔ سبحان اللہ! ترجمہ، تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ! یہاں پر 106 آیت نمبر 106 کا جو ہے ترجمہ مکمل ہوا۔ 107 ترجمہ، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ بے شک کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا؟ شان نزول، یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کتاب لائے جو آسمان سے ایک بارگی نازل ہو۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے، یعنی جو آیتیں نازل ہو چکی ہے ان کے قبول کرنے میں بیجا بحث کرے آرگیومنٹ کرے، بیجا بحث کرے اور دوسری آیتیں طلب کرے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا پچھلی تفسیر میں، پرانے تفسیر میں، کہ انہوں نے کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ توریت شریف نازل فرمائے گا، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں وہ کتاب جو ہے عطا کی جائے، ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایک کتاب میں دیے جائے۔ یہ میں آپ کو مفہوماً بتا رہا ہوں یہ چیز۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، وہاں پر انہوں نے توریت شریف کے جو ان کے اوپر نازل ہوئی، جو بھی چیزیں نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، وہ ساری چیزیں لے کر کے وہ بنی اسرائیل کے پاس ہے۔ اسی دیر میں تو وہ لوگ گائے کی اور بچڑے کی جو ہے پوجا کرنا شروع کر دیا تھا نا ان لوگوں نے۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ سرکار سے بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک بار ہی میں مکمل جو ہے پوری کتاب ہم لوگ کو لا کے دے دیں۔ تو یہ ان کے فریب ہے اور کچھ نہیں۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ جس سوال میں مفسدہ کیسے فساد پیدا کرنے والی چیز کو ہے نا، اس سے معلوم ہوا کہ جس سوال میں مفسدہ ہو وہ بزرگوں کے سامنے پیش کرنا جائز نہیں، اور سب سے بڑا مفسدہ یہ کہ اس سے نافرمانی ظاہر ہوتی ہو۔ ترجمہ، وہ ٹھیک راستہ بہک گیا۔ بہت کتابیوں نے چاہا
تفسیر شان نزول، جنگ احد کے بعد یہود کی جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی، یعنی تم ہارتے نہیں، ٹھیک ہے، شکست نہ ہوتی، تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ حضرت عمار نے فرمایا تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے؟ عہد شکنی کہتے ہیں وعدہ خلافی، وعدہ توڑنا، عہد شکنی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا نہایت بری۔ آپ نے فرمایا میں نے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہ پھروں گا۔ سبحان اللہ، یہ ان کا عقیدہ دیکھیے ماشاء اللہ۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر۔ یہ فرما رہے کہ میں نے عہد کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پھروں گا، یعنی ان کے دین سے ہرگز نہ بھٹکوں گا، جو ان کے دین پر ہوں آخری لمحے تک اسی دین پر رہوں گا، نہ پھروں گا، اور کفار اور کفر نہ اختیار کروں گا، یعنی شریعت پہ رہوں گا، اسلام پہ رہوں گا، کفر اختیار نہیں کروں گا، کبھی بھی کفر نہیں کروں گا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں راضی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے ایمان ہونے، کعبہ کے قبلہ ہونے، مومنین کے بھائی ہونے سے۔ پھر یہ دونوں صاحب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو واقعے کی خبر دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا جواب ان لوگوں نے دیا۔ یہ ہمارے لیے جو ہے ایمان افروز واقعات ہے یہ، کہ ہمیں اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے، اس سے ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے، ہمارے جذبات، ہمارے جو بلیفس ہے، ہمارا عقیدہ جو اسلام پر ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ تمام چیزوں کو پڑھ کر کے اور مضبوط اور مضبوط اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ایمان کا ایک حصہ نصیب فرمائے تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو سکے، الحمدللہ، انشاءاللہ، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سبق کی طرف واپس چلتے ہیں۔ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے اپنے دلوں کی جلن سے۔ تفسیر اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہود کا مسلمانوں کے کفر اور ارتداد کی تمنا کرنا، یعنی یہ تمنا کرنا کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے کافر ہو جائے، ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے، حسدن تھا، یعنی ان کو حسد تھی، مسلمانوں سے جلن تھی ان کو، اس وجہ سے حسدن تھا۔ حسد بڑا ہی عیب ہے۔ یہاں پر دیکھیے ہم نے پچھلے بار بھی تفسیر میں دیکھا تھا کہ حسد کے بارے میں مسئلہ ہم نے دیکھا تھا۔ یہ حسد بہت بڑا عیب ہے ہمارے دلوں میں۔ کبھی یہ نہ سوچے اپنے بھائی کو کوئی نعمت ملی ہو، یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں دیا، اس سے چیز چلی جائے، یہ نعمت اس سے چھین جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ تو یہ جلن نہ رکھے کسی سے، بلکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہی بتایا تھا، دعا یہ کرے اللہ تعالیٰ تو اس کو دینے پر قادر ہے تو مجھے بھی عطا کر دے، اگر وہ میرے سے نیک ہے تیری بارگاہ میں تو اس کے صدقے مجھے عطا کر دے۔ اس طریقے سے آپ نیت رکھے، دعا کرے، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمت بھی دے دے گا، اس سے بڑھ کر کے نعمت بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ عطا ہو جائے گی۔ مسئلہ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ حسد حرام ہے، ٹھیک ہے، حرام، یہ سب سے بڑے درجے پر اس کو رکھا ہے، حسد حرام ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص اپنے مال اور دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے زوال نعمت کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں پر آپ کو کیا بتایا، حسد فار ایگزامپل کسی بھائی کے پاس کوئی اچھا نیک بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا ہے نا، اور وہ اچھا ہے، نیک انسان ہے، کوئی فتنہ نہیں پھیلاتا، کچھ نہیں کرتا۔ اب اس کو دیکھ کر کے آپ کو جلن ہو رہی ہے کہ اس کے پاس یہ چیزیں کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور آپ نے یہ دعا کی کہ آپ کے دل میں یہ جلن پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہ چیز چھین لے،
اور اس کو بھی میری طرح کر دے. اسے کہتے ہیں حسد. یہ ناجائز و حرام ہے کیونکہ یہ اپنی ذات کے لیے تھا، آپ کے خود کے فائدے کے لیے، آپ کے من کی تسلی کے لیے، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے تھا. یہ حرام چیز ہے. دوسرا، فار ایگزامپل وہی ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اور یہ پیسے سے کیا کر رہا ہے، فار ایگزامپل شراب کا دھندے میں سپورٹ کر رہا ہے، اس میں پیسے دے رہا ہے، یا نشے والی چیزوں میں سپورٹ کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، یا پھر گمراہی اور بددینی پھیلا رہا ہے نا، کسی نہ کسی سے اس میں مدد کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اس کے ذریعے اسلام میں فتنے پھیل رہے ہیں. اب ایسے شخص کے لیے اگر آپ دعا کریں گے اور اس نیت سے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے تاکہ یہ فتنے پھیلنا بند ہو جائے، اب یہ حسد نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں تو ثواب ملے گا کہ آپ اسلام کے بارے میں سوچ رہے، معاشرے کے بارے میں سوچ رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ یا رب ہمارے بھائیوں کو اس فتنے سے بچا اور اس سے یہ نعمت کو چھین لے. تو وہ یہ چیز حسد میں داخل نہیں، ٹھیک ہے. ترجمہ: بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لائے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. تفسیر: مومنین کو یہود سے درگزر کا حکم دینے کے بعد انہیں اپنی اصلاح نفس کی طرف متوجہ فرماتا ہے. یعنی یہاں پہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا نا کہ یہود سے دور رہو، ان لوگوں سے جو ہے درگزر کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو. ترجمہ: اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پاؤ گے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، بے شک. ترجمہ: اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائیں گے مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو. تفسیر: یعنی یہود کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ فقط نصرانی، اور یہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کے لیے کہتے ہیں، یعنی دین سے ہٹانے کے لیے ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں. جیسا نسخ وغیرہ کے لچر شبہات انہوں نے اس امید پر پیش کیے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں کچھ تردد ہو جائے، اسی طرح ان کو جنت سے مایوس کر کے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ آخری پارے میں ان کا یہ مقولہ مذکور ہے: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خیال باطلہ کا رد فرماتا ہے. ترجمہ: یہ ان کی خیال بندیہ ہے، تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل. مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک نفی کی مدعی کو بھی دلیل لانا ضروری ہے، بغیر اس کے دعویٰ باطل اور نامسموع ہوگا. نفی کہتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا، تو کوئی اگر آ کر کے کہتا ہے نا کہ نہیں شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، تو اس کو اس کے لیے دلیل پیش کرنی پڑے گی. بنا دلیل کے وہ اسے نہیں ایسے کہہ سکتا کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کا دعویٰ باطل اور مسموع یعنی سننے کے قابل نہیں ہے اور باطل ہے. ترجمہ: اگر سچے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا نا اپنی دلیل لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو. ترجمہ: ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنے منہ جھکایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ نیکوکار ہے، خواہ وہ کسی زمانے، کسی نسل، کسی قوم کا ہو، تو اس کا نیگ یعنی اس کا بدلہ، تو اس کا نیگ اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے، ان جماعت میں سے جو ہے داخل فرمائے. تفسیر: اس میں اشارہ ہے کہ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ کہ جنت کے فقط وہی مالک ہے بالکل غلط ہے، کیونکہ دخول جنت مرتب ہے عقیدہ صحیحہ اور عمل صالحہ پر، اور یہ انہیں میسر نہیں ہے نا. سب سے پہلے تو ضروری کیا ہے کہ صحیح عقیدہ ہو، وہ ان کے پاس ہے نہیں. دوسرا ان کے پاس عمل صالحہ ہو، عقیدہ ہونے کے بعد عمل صالحہ ہو، تو عقیدہ ہی نہیں ہے، عمل صالحہ کہاں سے آئے گا؟ تو کوئی ان کا مطلب ہی نہیں بنا ہے نا. ترجمہ: اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں. تفسیر: شان نزول:
نجران کے نصارہ کا وفد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو علماء یہود آئے اور دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا اور آوازیں بلند ہوئی، شور مچا۔ یہود نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا انکار کیا۔ اسی طرح نصارہ نے یہود سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں، اور توریت شریف اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ تفسیر: یعنی باوجود علم کے انہوں نے ایسے جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے۔ اسی طرح توریت شریف جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ یعنی آپ یہ بتا رہے کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، انہوں نے توریت شریف پڑھی ہے، انہوں نے زبور شریف پڑھی، انجیل شریف پڑھی ہے، پڑھنے کے باوجود یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے انا کا مسئلہ ایک آپ لے لیجئے، دوسرا یہ کہ جھگڑنے میں ایسی جاہلانہ گفتگو انہوں نے کی، جبکہ اس میں لکھا ہوا ہے ان کی کتاب میں، ایک کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہی ہے اور ان کی کتاب نصرانیوں کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق اور ان کے احکام کی تصدیق کر رہی ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دین کچھ نہیں، اور انہوں نے معاذ اللہ ان کے شریعت کا بھی انکار کیا اور اس نبی کا بھی انکار کیا۔ تو یہ اس طریقے کے خبیث لوگ ہیں لوگ جو اس طریقے سے کفر کیا اور کفر پہ مر گئے۔ ترجمہ: اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی۔ تفسیر: علماء اہل کتاب کی طرح ان جاہلوں نے جو نہ علم رکھتے تھے نہ کتاب، جیسے کہ بت پرست، آتش پرست وغیرہ، انہوں نے ہر ایک دین والے کی تکذیب شروع کی اور کہا کہ وہ کچھ نہیں۔ انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی شان میں ایسے ہی کلمات کہے۔ ترجمہ: تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون۔ تفسیر: شان نزول یہ آیت بیت المقدس کے بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، ان کے مردان کار اعظم کو قتل کیا، ذریت کو قید کیا، توریت کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیے، معاذ اللہ بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو بنا کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا۔ ترجمہ: جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے۔ یہ جو ابھی ہم نے تفسیر دیکھی نا اوپر، وہ اسی کے لیے تھی۔ تفسیر: ذکر، نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف سب کو شامل ہے، اور ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر مسجدوں میں جو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مسئلہ: جو شخص مسجد کو ذکر اور نماز سے معطل کر دے وہ مسجد کا ویران کرنے والا اور بہت ظالم ہے۔ ترجمہ: اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ مسئلہ: مسجد کی ویرانی جیسے ذکر اور نماز کے روکنے سے ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی عمارت کے نقصان پہنچانے اور بے حرمتی کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ ترجمہ: ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ تفسیر: دنیا میں انہیں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی اور عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا، بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔
ترجمہ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ تفسیر شان نزول صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات سفر میں تھے، جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکا، یعنی کون سے بازو قبلہ ہے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا، جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکا۔ ہر ایک شخص نے جس طرف اس کا دل جما نماز پڑھی۔ صبح کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حال عرض کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ یہ قبلہ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس آیت کی شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تو یہود نے مسلمانوں پر طعنہ رانی کی، ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بتایا گیا کہ مشرق مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق۔ بحوالہ خازن تحویل قبلہ یعنی قبلہ چینج ہوا تھا نا، پہلے بیت المقدس بعد میں کعبۃ اللہ۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت دعا کے حق میں وارد ہوئی، یعنی دعا مانگتے ہیں نا ہم لوگ، دعا کے حق میں وارد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حق سے گریز و فرار میں ہے، اور اینما تولو کا خطاب ان لوگوں کو ہے جو ذکر الہی سے روکتے اور مسجدوں کی ویرانی میں سعی کرتے، یعنی مسجدوں کی ویرانی میں کوشش کرتے کہ مسجدوں کو ویران کیا جائے، اور مسجدوں کی ویرانی میں سعی کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ مشرق و مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جہاں بھاگیں گے وہ گرفت فرمائے گا۔ اس تقدیر پر وجہ اللہ کے معنی خدا کا قرب اور حضور ہے۔ بحوالہ فتح۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہے کہ اگر کفار خانہ کعبہ میں نماز سے منع کرے تو تمہارے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں سے چاہو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ اور پورب پشچم سب اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی خدا جل وعلا کی رحمت تمہارے طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی وسعت والا علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے۔ شان نزول یہود نے حضرت عزیر اور نصارہ نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہا۔ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتایا۔ ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو، اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اور اس کو عیب لگانا اور بے ادبی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی، میرے لیے اولاد بتائی، میں اولاد اور بیویوں سے پاک ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اولاد اور بیوی سے پاک ہوں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ترجمہ بلکہ اس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تفسیر اور مملوک ہونا اولاد ہونے کے منافی ہے، جب تمام جہاں اس کا مملوک ہے تو کوئی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ اگر کوئی اپنی اولاد کا مالک ہو جائے وہ اسی وقت آزاد ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، یہ ایسا ہے کہ پرانے زمانے میں یا اس وقت میں کیا ہوتا تھا، لوگ غلام کو خریدتے تھے نا، غلام کو خریدتے تھے بازاروں میں۔ تو فار ایگزامپل مثال کے طور پر کسی نے ایک غلام خریدا، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اس کو یہ چیز پتہ چلی نا، فوراً ہی وہ جو شخص جو غلام تھا وہ غلام نہ رہا، اب وہ غلام آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ ترجمہ سب اس کے حضور گردن ڈالے ہے، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔
تفسیر، جس نے بغیر کسی مثال سابقہ کے اشیاء کو عدم سے وجود عطا فرمایا، یعنی پہلے کوئی بھی چیز پریزنٹ نہیں تھی، کوئی بھی چیز، ساری چیزیں حادث ہے۔ بے شک ہم نے دیکھا ہے نا بہار شریعت میں کہ ساری چیزیں حادث تھی، صرف اللہ تعالیٰ کا وجود تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے سب چیز کو نان ایگزسٹنس سے یعنی عدم سے وجود عطا فرمایا، یعنی پہلے پیدا نہیں تھی، بعد میں ان کو پیدا فرمایا۔ ترجمہ، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تفسیر، یعنی کائنات اس کے ارادہ فرماتے ہی وجود میں آ جاتی ہے۔ ترجمہ، اور جاہل بولے۔ تفسیر، یعنی اہل کتاب یا مشرکین۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ تفسیر، یعنی بے واسطہ خود کیوں نہیں فرماتا جیسے کہ ملائکہ اور انبیاء سے کلام فرماتا ہے۔ یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء اور ملائکہ کے برابر سمجھا۔ شان نزول، رافع بن خزیمہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالی سے فرمائے وہ ہم سے کلام کرے، ہم خود سنیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترجمہ، یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ تفسیر، یہ ان آیات کا عناداً انکار ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ ترجمہ، ان سے اگلوں نے بھی ایسے ہی کہی، ان کی سی بات، ان کے دل ایک سے ہے۔ تفسیر، کوری اور نابینائی اور کفر اور قساوت میں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر فرمائی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی سرکشی اور معاندانہ انکار سے رنجیدہ یعنی غمزدہ نہ ہو۔ اہل کفار بھی انبیاء کرام کے ساتھ علیہم السلام ایسے ہی کرتے تھے۔ ترجمہ، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے۔ تفسیر، یعنی آیت قرآنی اور معجزات باہرات انصاف والے کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے، مگر جو طالب یقین نہ ہو وہ دلائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ تفسیر، کہ وہ کیوں ایمان نہ لائے؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا۔ یعنی کوئی انسان گناہ کر کے جہنم میں چلا جائے تو اس کا حساب و کتاب سرکار سے نہیں ہوگا۔ سرکار نے اپنا پورا جو ہے تبلیغ تھی ساری چیز ہم کو بتا دی، اب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اپنے حساب سے وہ عمل کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ترجمہ، اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تفسیر، اور یہ ناممکن کیونکہ وہ باطل پر ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ ترجمہ، تم فرما دو اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہدایت ہے، یعنی جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہی ہدایت ہے، باقی کسی کی کچھ نہیں۔ تفسیر، وہی قابل اتباع ہے، یعنی اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کی پیروی کی جائے، وہی قابل اتباع، اور اس کے سوا ہر ایک راہ باطل اور ضلالت یعنی ذلت والی راہ ہے۔ ترجمہ، اور اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ تبارک و تعالی سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ اللہ اکبر۔ تفسیر، یہ خطاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق اور ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی اتباع نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں، بہوالا خازن۔ ترجمہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسے چاہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر یعنی اس کا انکار کرتے ہیں اور جو اس کے منکر ہوئے تو وہی ضیاء کار ہے یعنی خسارے والے ہے۔
تفسیر شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیت اہل سفینہ کے باب میں نازل ہوئی جو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حاضر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب یعنی پادری جو تھے نا وہ لوگ، 8 شامی راہب، ان میں بحیرہ راہب بھی تھے۔ معنی یہ ہے کہ در حقیقت توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہے جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل پڑھتے ہیں، یعنی بنا کسی چینجز اور بنا اپنے مرضی کے حساب سے کچھ ایکسیپٹ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، ایسا سب نہیں کرتے۔ مکمل جو اصل توریت شریف، اصل انجیل شریف جو نازل ہوئی تھی، جو اس پر ایمان پورا رکھتا ہے وہی لوگ جو ہے اس کے تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل پڑھتے ہیں اور اس کے معنی سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اسی میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منکر ہوتے ہیں وہ توریت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ترجمہ: اے اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل، ہم نے دیکھا تھا نا بنی اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، ان کی قوم کو کہا جاتا ہے۔ تو اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی۔ سبحان اللہ۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر: اس میں یہود کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بزرگ گزرے ہیں، ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ انہیں مایوس کیا جاتا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں، بے شک۔ ترجمہ: اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی۔ سبحان اللہ۔ تفسیر: حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سرزمین اہواز میں بمقام سوس ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام کے والد آپ علیہ السلام کو بابل ملک نمرود میں لے آئے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب آپ علیہ السلام کے فضل اور شرف کے معترف اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کے خصائص میں سے ہے۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کسی بندے پر لازم فرمائے اور پھر اگر وہ اس پر کھرا اترے تو اللہ تعالیٰ حکم فرما دے، آگے بتا دے کہ اس نے جو ہے وہ اس پر کھرا اترا یا کھوٹا اترا، ہے نا۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دے۔ جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائش کے لیے واجب کی تھی ان میں مفسرین کے چند قول ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ وہ مناسک حج ہے۔ مجاہد نے کہا اس سے وہ 10 چیزیں مراد ہے جو اگلی آیت میں مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں یہ ہے: نمبر 1 مونچھیں کتروانا، نمبر 2 کلی کرنا، نمبر 3 ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 سر میں مانگ نکالنا، نمبر 6 ناخن ترشوانا، نمبر 7 بغل کے بال دور کرنا، نمبر 8 منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال، منہ زیر ناف کی صفائی، نمبر 9 ختنہ، نمبر 10 پانی سے استنجا کرنا۔ یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب تھی اور ہم پر ان میں سے بعض واجب ہے بعض سنت۔ ترجمہ: فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ مسئلہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں جو ظالم کافر ہے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے۔
مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں۔ آج کا ہمارا درس یہی پر مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا اسے دوسرے تک پہنچانے کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔